تجارت کے فضائل ہیں. تجارت ہمارے خالی دھندا نہیں ہے روزی کمانے کا، کہ نہیں، تجارت تو آخرت بنانے کی بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے تجارت کے فضائل ہیں کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے. کہ سچا اور ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. جو مال لاتا ہے لوگوں کے سہولت کے لیے اس کو برکت دی جائے گی، اور جو مال کو روکتا ہے زیادہ نفع اٹھانے کے لیے اس کے لیے وعید ہے. جی ہاں، احتکار، کہ مال کو اس لیے روکا ہے تاکہ جب بہا بڑھ جائے جب نکالیں گے. احتکار کہتے ہیں اس کو، کہ احتکار کرنے والا ملعون ہے. والجالب، اور جو مال لاتا ہے لوگوں کے لیے تو اس کے لیے برکت ہے. تو اس کے فضائل ہیں تجارت کے، زمینداری کے، حکومت کے. کہ حاکم، کہ انصاف کرنے والا حاکم، کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور انصاف کرنے والے حاکم کی دعا اور روزدار کی دعا، افطار، ان دونوں کی دعا قبول ہوتی ہے. روزدار کی دعا افطار کے وقت میں، اور حاکم کی دعا جو انصاف کرنے والا ہے کہ ہر وقت. کیوں کہ وہ حقوق کی ادائیگی میں لگا ہوا ہے انصاف کے ذریعے سے، کہ اس کی دعا ہر وقت قبول، مستجاب الدعوات ہوتا ہے وہ. تو عہدوں کی فضیلت ہے، تجارتوں کی فضیلت ہے، زمینداری کی فضیلت ہے، مزدوری کی فضیلت ہے. روزی کمانے کے ذریعے مزدوری بھی ہے. تو مزدوری خالی مزدوری نہیں ہے، بلکہ مزدوری کے فضائل بھی ہیں، مزدوری کے مسائل بھی ہیں. کہ مزدور ایمانداری سے اپنی مزدوری کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مزدور اپنی مزدوری سے شام میں تھک کر کے چور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو ہمارا مزدور، ہمارا تاجر، ہمارا حاکم، ہر شعبے والا اپنے دین کی وجہ سے اس کی فضیلت بھی کماوے گا، اور طریقے پر رہنے کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. تاجر اپنی تجارت سے کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اس کی تجارت میں دین ہے. حاکم اپنی حکومت میں کامیاب ہوگا کیونکہ اسی حکومت میں دین ہے. اس لیے ہر شعبے والے کو دین دیا اور اس کے فضائل، اس کے مسائل بتائے. تو فرماتے علماء کی ذمہ داری ہے یہ کہ ہر شعبے کو اور ہر شعبے والوں کو اپنا دین دے. اس کا کیا راستہ ہے؟ کہ اس کا یہی راستہ ہے کہ ان کو دعوت دے کر کے پہلے ان کے اندر دین کی طلب، دین کی اہمیت پیدا کراؤ. اب وہ اپنے شعبے کے مسائل لے کر پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ ہمارے شعبے میں یہ مسائل ہیں، ہم کیا کریں. تو علماء کرام کے ذمہ ہوگا کہ اس کے طریقے ان کو بتائیں. یہی طریقہ ہے کہ پہلے ان میں طلب پیدا ہو جائے، وہ طلب پیدا ہوگی تو وہ پوچھنے آئیں گے. انہیں طلب ہی نہیں ہے، مال کی طلب میں تجارت کرتے ہیں، مال کی لالچ میں، تو وہ نہیں پوچھیں گے کہ ان کے نقصان ہوتا. لیکن جب ان میں دین کی طلب آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی دعوت کے ذریعے سے، تو وہ اپنی تجارت کو اصل نہیں سمجھیں گے بلکہ اپنی تجارت میں دین کو اصل سمجھیں گے. اس لیے تجارت کو حلال کیا ہے، کھیتی کو حلال کیا ہے، سب چیزوں کو حلال کیا کہ اس میں دین لا کر کے چڑھاؤ اس کو. اس لیے فرمایا علماء کی ذمہ داری ہے کہ شعبے میں، ہر طبقے میں، ہر شعبے میں، کہ ہر شعبے میں لوگوں میں دین آئے، تاکہ وہ اپنے اپنے شعبے میں دین کے ساتھ چلے. پھر کوئی حرج نہیں ہے. دنیا ان کے لیے یہ نعمت بنے گی، آخرت نجات بنے گی. دنیا نعمت بنے گی اور آخرت نجات بنے گی دین کی وجہ سے. تو دین کا ان شعبوں میں پہنچنا یہ دعوت کے ذریعے سے ہوگا. پہلا قدم دعوت کا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایمان، آخرت، اس کی طلب پیدا کرانے کے لیے ایک محنت کی جائے. یہ بنیاد ہے. جب اپنے آخرت کی، اپنے ایمان کی لوگوں کو فکر ہوگی تو وہ اپنے دین کو لے کر کے کھڑے بھی ہوں گے، چلیں گے اور دین کو سنبھالیں گے، دین کی ضرورت محسوس کریں گے. ہاں، دین کی کھوٹ، بڑی کھوٹ دین نہیں ہے تو، لیکن اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت کی محنت دی ہے کہ دعوت کے ذریعے سے امت میں آخرت کی طلب پیدا کرائی، حکموں کی اہمیت بتائی. ایک ایک حکم کی یہ اہمیت ہے. تو اب حکموں کی اہمیت کی وجہ سے لوگ دین پر آئیں گے، دین کو پوچھیں گے، دین پر چلیں گے. ہاں، پھر ہر طبقے میں اس طریقے دین جائے. الحمدللہ اس محنت کی وجہ سے اب اس کے آثار ظاہر ہوئے. جب یہ محنت چلی تو ہر طبقے میں دین آیا. ہم نہیں کہتے ابھی پورا آیا ہے، لیکن آیا. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری محنت صحیح نیت سے چلی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. سب سے پہلے
امت میں چنانچہ عبادت کا دین زندہ ہو رہا. نمازی بہت بڑھ گئے ساری دنیا میں. میں نے 80 میں 1 سال لگایا ہماری جماعت نے امریکہ میں. نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں مسلمانوں میں, مسجد بھی نہیں. اسلامک سینٹروں میں اتوار کے دن اپنا کچھ کر لیتے ہیں جمع ہو کر کے, نماز نہیں. پڑھتے ہوں گے اچھے پابند لوگ نماز کا. اب جا کر آپ دیکھیں مسجدیں, مدرسے, دوسری چیزیں, نمازی تو ہر جگہ بڑھ گئے. مسجدیں تنگ ہو گئی. بیت اللہ پر بہت مجمع سارا سال, حج میں حج والے, عمرے میں عمرے والے. اسلام کے ارکان کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ عبادت کہلاتی ہے. اسی کے فضائل لکھوائے ہیں تاکہ فضائل دعوت کے ذریعے سے پہنچے اور امت میں. تو فرمایا پہلے عبادت کا دین چنانچہ لوگوں میں آ رہا ہے. عبادت کا دین اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہاں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, دینی تعلیم دے رہے ہیں. پہلے عبادت کا دین یہ آسان ہے کہ اس میں اس طرح اور محنت چلی تو باقی دین آئے گا. معاشرت اور رہن سہن کیسا ہو, دوسروں کے ساتھ لین دین کیسا ہو, اس کا دین کہ جو محنت ہوگی آگے دین بڑھے گا, لوگوں میں عزت آئے گی. لین دین کا دین مشکل ہے, لین دین کا دین, لیکن محنت ہوگی تو لین دین کا دین بھی آئے گا. لوگ حلال اور حرام اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگیاں گزاریں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس دین ہے, جن کے پاس علم ہے, یہ علم امانت ہے. یہ علم کیا ہے؟ امانت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بنایا سب سے پہلے اللہ نے, صادق بنایا. آپ امین صادق سے مشہور ہوئے. 40 سال تک لوگوں نے آپ کو امین صادق دیکھا. پھر یہ چیز آئی, نبوت, ایمان اور علم. اس لیے پوری امانت داری اور پوری ہمدردی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا. لوگوں کو ایمان دیا, ایمان کی دعوت دی, ایمان کی حقیقت سمجھائی, لوگ ایمان لائے. جب ایمان لائے تو علم اترا, عبادات کا, معاشرت کا, معاملات کا, لین دین کا, یہ علوم اترے. اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علوم کو پھیلایا عملی طور پر بھی کہ ہر دھندے والا اپنے علم کے ساتھ اپنا دھندا کرتا ہے. بال کاٹنے والا بال کی شریعت کے ساتھ بال کاٹتا ہے کہ بال کاٹنے کی شریعت یہ ہے. اس طرح دھندے والا کہ اس کا حکم یہ ہے. یہ ہوا تھا. اس لیے وہی ذمہ داری اہل علم کی ہے کہ وہ لوگوں میں دین کی طلب پیدا کراوے. ہاں وہ دین کی طلب جب آوے تو ان کو علم دے, کیونکہ بے طلبی میں دیا تو اس کی قدر نہیں ہو. ہاں طلب پیدا کرانے کے بعد کہ وہ اپنی ضرورت سمجھ کر لے گا, اپنی ضرورت سمجھ کر پوچھے گا. جیسے ڈاکٹروں سے مریض پوچھتے ہیں, ڈاکٹروں سے مریض اپنی ضرورت کی وجہ سے پوچھتے ہیں. اس لیے جیسا کہتے ہیں ویسا کرتے ہیں, کیوں ان میں اپنے صحت کی طلب ہے. ایسے ہی لوگوں میں دین اور آخرت کی طلب پیدا کرانا, ایمان آخرت. اور اس کے بعد جو دین دیا جائے گا وہ لیا بھی جائے گا اور اس کو اپنے آپ پابند بھی کیا جائے گا. اس میں دیر لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ ہاں ایک چیز بنیاد سے لینی ہے تو اس میں دیر لگتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 برس لگے. 23 سال میں یہ جہالت کے مقابلے کا سارا دین آ گیا, اور جہالت ختم ہو گئی. ہر طبقے میں دین آیا. دعوت سے اس کو شروع کیا, فضائل سے شروع کیا, فتاوے تک گیا. اب صحابہ میں فتاوہ دینے والے لوگ پیدا ہو گئے. ان کے بعد والے لوگ کہ فتاوہ دے رہے ہیں. پوچھے ہم انس رضی اللہ عنہ پر کوئی جاتا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حسن سے پوچھو, حسن بصری. محمد سے پوچھو, محمد ابن سیرین. یہ تابعین ہیں, انہی کے پروردہ ہیں. تو فتویٰ ان پر حوالے کرتے تھے کہ وہاں پوچھو. فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے کہ وہاں پوچھو, ان سے پاس جاؤ. ہاں تو فضائل سے شروع کرایا اور کہاں تک پہنچا؟ فتاوہ تک. لوگوں میں فتاوہ لینے کی, فتاوہ دینے کی اجازت, یعنی حقوق حدود بتا رہے ہیں اور حقوق حدود لے رہے ہیں. اس لیے دین کی تکمیل ہوئی. کیا ہوئی؟ شروع کیا تھا فضائل سے, جی ہاں, کہ انہیں فضیلت بتائی اور ترقی ہوئی. اب لے رہے ہیں اور آخر تک لے رہے ہیں, دے رہے ہیں ہر ایک کو. علم دے رہے ہیں, علم لے رہے ہیں.
یہی مقصود بنا ہوا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ امت میں دین کی طلب آوے، دین سمجھانا، اور دین سمجھانے کے لیے دین کی محنت کرنا۔ تو جن کے پاس دین ہے، دین کا علم ہے، وہی دین سمجھا سکتے ہیں، باقی لوگ تو ان سے دین سمجھیں گے۔ اس لیے اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم سے ان کی ہمدردی کرے۔ کیا کرے؟ اپنے علم سے ان کی ہمدردی کریں کہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کی رہبری کرنی ہے، ان کی ہمدردی کرے۔ نبی کے علم میں ہمدردی ہوتی ہے، نبی ہر نبی اپنے قوم کا ہمدردی سے کام کرے۔ اس لیے اس کو درد ہے، ماں باپ کو ہمدردی ہوتی ہے کہ یہ کام کہ ہمدردی کے ساتھ کرنا، کہ امت کے ہر طبقے میں وہ دین آوے جو ہمارے پاس ہے۔ نہیں ہوا تو کہ پھر وہ علماء کے مننے سے پھر وہ اجڑ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی آفت ہے کہ علم اجڑ گیا جہالت کی وجہ سے، کہ اب کوئی لینے والا نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ہم نے ایسے ملکوں کا سفر کیا ہے، اسلامی ملک ہے۔ میں جب عراق گیا تھا، عراق تو کسی زمانے میں علم کا مرکز، یہ بصری ہے، یہ کوفی ہے جو نحو کے میں پڑھتے تھے، یہ کوفیوں کا یہ مسلک ہے، بصریوں کا یہ مذہب ہے۔ مسجد کا مؤذن نابینا، مسجد کا امام نابینا، مسجد کا خادم نابینا، مسجد لاچاروں کے حوالے۔ کیا مسجد سے کیا ملتا ہے؟ لوگ ڈگریاں لینے کے لیے، یہ ہو گیا۔ اس لیے وہ سارے آثار، ورنہ کہ عراق تو علم کا مرکز تھا۔ ابن مسعود کے بہت شاگرد عراق میں تھے، ہزاروں، ان کو عراق بھیجا تھا، ابو موسیٰ اشعری کو عراق بھیجا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں، آثار بھی ختم، کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس کی محنت ہی ختم ہو گئی۔ تو جن کے پاس علم تھا وہ چلے گئے، اور بعد والوں کے پاس کچھ نہیں کیا۔ اس لیے اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ آج اس ذمہ داری کے بارے میں بہت یعنی ٹھنڈا مزاج ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے تو، یہ امانت ہے کہ لوگوں سے تعلق، لوگوں سے دین کی طلب پیدا کرانا، تاکہ وہ طلب کے ساتھ علم لے۔ پہلے ایمان عقائد آئیں گے، پھر فرائض آئیں گے، عبادتیں آئیں گی، پھر معاشرت، معاملات اللہ تعالیٰ چلائیں گے۔ الحمدللہ اس محنت سے اس کے آثار آ رہے ہیں، اس کے آثار پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگوں میں ایک قسم کا شعور آ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی خدمتوں میں مصروف ہیں، بے شک وہ خدمتیں ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ کام کو آگے بڑھانا ہے کہ یہ تو خدمتیں ان لوگوں میں ہو رہی ہے کہ جن میں طلب ہے، وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پوچھنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو بے شک ان کا حق ہو گیا۔ لیکن بہت بڑا طبقہ امت کا وہ ہے کہ جس میں کوئی طلب نہیں ہے، بس اپنی دنیا ہے، کھانا کمانا۔ ان کو اس دلدل میں سے نکال کر کے زندگی کی ذمہ داریوں پر لانا، تاکہ ان کی آخرت بھی بنے، اس کی دنیا بھی بنے۔ یہ اہل علم کی ایسی ذمہ داری ہے جیسے نبوت کی ذمہ داری، نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ان کو ظلمتوں میں سے نور میں لاؤ۔ یہ نبی کی ذمہ داری، اس لیے نبی ان کو دعوت دیتے تھے حسن اخلاق سے، حسن نیت سے، حسن اسلوب سے، کیونکہ دعوت سیکھنے کی چیز ہے۔ دعوت خالی پہنچا دینے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے پہنچا دیا تو اسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے حکومت صرف دبدبے کا نام نہیں ہے کہ حکومت کے معنی دبدبہ تھوڑا ہی ہے، کہ حکومت کی بہت ذمہ داریاں ہیں، اس کے نام حکومت ہے، اس سے انصاف زندہ ہوگا، مظالم ختم ہوں گے۔ خالی دبدبے ایسے علم کہ صرف پہنچا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ پہنچانا اس کے طریقے سے ہو، تاکہ وہ اس پہنچانے کا فائدہ اٹھاویں اور ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں طلب پیدا کرانے کے لیے بے طلبوں میں جانا، یہ ایک سنت ہے۔ جیسے طلب کرنے والوں کو دین دینا، یہ ایک سنت ہے۔ مدینہ والوں سے حضور نے فرمایا میرے بعد لوگ آئیں گے دین کی طلب میں، علم کی طلب میں، اس لیے میری وصیت یاد رکھو کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ لوگ آئیں گے طلب، چنانچہ بعد میں لوگ آنے لگے مدینہ منورہ علم دینے، طلب پیدا ہو گئی لوگوں میں۔ تو ایسے ہی ان میں طلب پیدا کرنا کہ پھر وہ آئیں گے علمی مراکز کی طرف، اہل علم کی طرف طلب لے کر آئیں گے۔ نہیں تو ان میں کوئی طلب نہیں ہے آخرت کے بارے میں، سرد ہے معاملہ، دنیا لے کر بیٹھ گئے ہیں۔
کہ ان کو وہاں سے نکالنا، ان کو حقیقت سمجھانا. ہاں، اخلاق سے، اخلاص سے، صبر و تحمل سے دعوت چلتی ہے، پھر وہ دعوت کارگر ہوتی ہے اور زندگیاں لوگوں کی بدلتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اہل علم حضرات جس طرح اپنے اپنی خدمتوں میں ہیں، ایک وقت ان لوگوں کے لیے فارغ کریں کہ جو یہاں آتے نہیں ہیں، بے طلب بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں طلب پیدا کرانا اپنی قربانیوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محنت سے، تاکہ وہ زندگی کے مقصد پر ان کے قدم پڑے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضرات وقت فارغ کریں اور جہاں جہاں تقاضے ہوں اس کام کو سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے چلیں. علماء کرام سے درخواست کو 1 سال لگائیں اور پوری طرح سے اس محنت میں اپنے آپ کو چلا کر اس کے اونچ نیچ کو سمجھ لیں اور موت تک کریں اور کرائیں. کرنے والے بھی پیدا کریں، کرانے والے بھی پیدا کریں. ذمہ داری ہے، سیکھنے والے بھی، سکھانے والے بھی. یہ تو اس طرح یہ ذمہ داری انشاءاللہ پوری ہوگی اور ہو رہی ہے. اور حالات ایسے آ رہے ہیں کہ جو امید پیدا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ چلے گی بات اور لوگ لیں گے، لوگ قبول کریں گے، لوگ سدھریں گے، کہ یہ ہو رہا ہے. ہر طبقے کے لوگوں میں الحمدللہ آخرت کا رجحان پیدا ہو گیا. اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے 1 سال لگاویں. اب ہمت کر کے بتائیں